اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم واہلک اعداءہم اجمعین۔ مومنین مومنات، خداوند ذوالجلال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، آپ کی نماز روزے عبادات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ہماری ان لیکچرز کی جو خطبہ شوانیہ کے حوالے سے ہے، اس کی جو سلسلہ ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ اس گفتگو میں توبہ کی اہمیت، روزے کی حکمت، ماہ رمضان میں دعا اور عبادت، اس کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا مقصود ہے، جو کہ 5واں سیشن ہے۔ روزے کی حکمت۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَتَحَنَّنُوا عَلَىٰ أَيْتَامِ النَّاسِ يُتَحَنَّنْ عَلَىٰ أَيْتَامِكُمْ، یعنی دوسروں کے یتیموں پر رحم کرو تاکہ تمہارے یتیموں پر بھی رحم کیا جائے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے عرض کیا تھا کہ ماہ رمضان صرف روزہ رکھنے سے ہی ختم نہیں ہوتا، بلکہ یہ خیرات اور نیکیوں کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جب انسان یتیموں، محروموں اور غریبوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ روزے کی ایک حکمت یہ ہے کہ تمام مسلمان، چاہے وہ تاجر ہوں، سرمایہ دار ہوں، سب کو روزہ رکھنا پڑتا ہے۔ جب ایک سرمایہ دار ماہ رمضان میں روزہ رکھتا ہے اور بھوک اور پیاس کی شدت جو ہے وہ برداشت کرتا ہے، تو وہ غریبوں اور بھوکوں کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ یہ روزے کی ایک حکمت یہ ہے، کیونکہ اسے پورے مہینے روزہ رکھنا ہوتا ہے، صرف 1-2 دن نہیں، بلکہ جب تاجر اور سرمایہ دار ماہ رمضان میں روزہ رکھتا ہے اور مساجد میں آتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ زکوٰۃ، خمس کی طرف توجہ کرتا ہے اور غریبوں کی مدد کرنے والا بن جاتا ہے۔ اس کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ پیاس لگتی ہے تو وہ پانی پینے پہ، جب اس پیاس مجبور کرتی ہے تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ پیاسے کیسے ہوتے ہیں۔ جب بھوک محسوس ہوتی ہے اور روز کو کھانا کھانے کی طلب ہوتی ہے تو وہ اپنے آپ کو روکتا ہے، پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بیچارے جن کو نہیں ملتا کھانے کے لیے، ان کے اوپر کیا مشکل گزرتی ہے۔ تو اسی لیے پیغمبر اکرم نے فرمایا تحننوا علی ایتام الناس، کہ آپ لوگوں کے، دوسروں کے جو یتیم ہیں ان پر رحم کرو۔ تحننو کا مطلب ہے رحم، مہربانی اور شفقت۔ پیغمبر نے ارشاد فرمایا تمہیں چاہیے کہ تم اپنی موت سے پہلے اپنے آپ کو سنبھالو، جب تم زندہ ہو تو دیکھو کہ کہیں یتیم یا غریب ہے تو اس کی مدد کرو، تاکہ اگر تمہارے بعد تمہارے چھوٹے بچے یتیم رہ جائیں تو اللہ بھی ان کو بھیجے جو ان کی مدد کرے۔ ہم سب یہ چاہتے ہیں، خدا نخواستہ اگر ہماری موت ہو جاتی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ تنہا نہ رہ جائیں، وہ غریب بیچارے نہ ہو جائیں اور ان کے اوپر مشکل نہ گزرے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو خدا غیبی خزانوں سے ان کی مدد کرے گا اگر ہم آج اپنی اس زندگی میں غریبوں کی، یتیموں کی مدد کرتے ہیں، کیونکہ دنیا جزا اور سزا کی جگہ ہے۔ اگر تم اچھا کرو گے تو اچھا پاؤ گے، اور اگر برا کرو گے تو برا پاؤ گے۔ کما تدینو تو دان، نیکی کرو تو نیکی، ایز یو سو شیل یو ریپ، جو بوو گے وہی کاٹو گے۔ یہ ایک تجربہ شدہ حقیقت ہے جو ہم سب جانتے ہیں کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یہ مشہور معقولہ ہے۔ تو ماہ رمضان گناہوں سے توبہ کا ایک مہینہ ہے۔ توبوا الی اللہ من ذنوبکم، جب تم گناہ کرو تو فوراً اللہ سے توبہ کرو، استغفار کرو۔ کہا گیا کہ المعصیۃ تجر المعصیہ والطاعۃ تجر الطاعہ، جب تم گناہ کرو گے تو اور توبہ نہ کرو گے تو گناہ پر گناہ ہوتا چلا جائے گا۔ اسی طرح جب تم اللہ کی اطاعت کرو گے تو تمہاری مزید اطاعت کی توفیق تمہیں نصیب ہوگی۔ اسی طرح جب ایک آدمی جو ہے ایک روزہ نہیں رکھتا تو پھر اس کے بعد اور گناہ، دوسرا روزہ، پھر تیسرا روزہ نہ رکھنا، پھر چوتھا روزہ نہ رکھنا،
بعض لوگ کہتے ہیں جی ہمیں پیاس برداشت نہیں ہوتی، انہیں چاہیے کہ خدا سے دعا مانگے کہ خدایا ہمیں پیاس کو برداشت کرنے، بھوک کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تمام توفیقات کا مالک پروردگار ہے، وہ توفیق عطا کرتا ہے۔ لہذا یہ توبہ کا مہینہ ہے کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں۔ توبہ ہمیشہ انسان کے ساتھ رہنی چاہیے، توبہ سے انسان کو فرار نہیں کرنا چاہیے۔ مشارطہ، مراقبہ، محاسبہ، معاقبہ، جو لوگ اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے مثلا پروگرام بناتے ہیں، سکیچول بناتے ہیں، وہ صبح اٹھتے ہی اپنے دن کا پروگرام بناتے ہیں، وہ اپنے لیے ایک اخلاقی جدول تیار کرتے ہیں جس میں ہفتے کے دن اور کاموں کی فہرست ہوتی ہے۔ وہ ہر کام کو 3 درجوں میں تقسیم کرتے ہیں، کمزور، درمیانی قسم کا اور بہترین۔ پھر وہ رات کو اپنے اعمال کا جائزہ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کہاں کمی رہ گئی ہے۔ لیکن اگر انسان اپنے نفس کو آزاد چھوڑ دے تو وہ کبھی بھی اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتا ہے۔ دنیا بہت مصروف ہے اور انسان کو اپنے آپ پر توجہ کرنی چاہیے۔ بزرگان کہتے ہیں کہ انسان کو 4 کام ضرور کرنے چاہیے۔ ایک ہے مشارطہ، صبح اٹھ کر اپنے نفس سے شرط لگاؤ کہ آج یہ کام کرو گے، یہ مشارطہ شرط لگانا اپنے دل و جان پر۔ دوسرا ہے مراقبہ، دن بھر اپنے اعمال پر نظر رکھو، کہیں میں نے کوئی غلط کام کو نہیں کیا، کہیں کسی پر زیادتی تو نہیں کی، کسی کا حق تو نہیں کھایا، کسی پر ظلم تو نہیں کیا، کسی کو گالی تو نہیں دی، کسی کی غیبت تو نہیں کی۔ یہ تمام محاسبہ، رات کو اپنے اعمال کا حساب کرو، میں نے آج کیا 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 ہے، نیکی کی ہے، برائی کی ہے، کسی غریب کی مدد کی ہے یا کسی پر ظلم کیا ہے، کسی یتیم کا مال کھایا ہے، یہ تمام محاسبہ۔ اور اگر کوتاہی ہوئی ہے تو اپنے آپ کو سزا دو، اپنے آپ کو کہو کہ میں برا ہوں، میں نے یہ غلط کیا ہے۔ یعنی اپنے آپ کو برا کہنا یہ نہیں لوگوں کے درمیان یہ کہتے رہو، اپنے ضمیر کو کہو کہ تو کتنا گر چکا ہے کہ تو نے یہ برا کام کیا ہے، اس کی تلافی ہونی چاہیے۔ اگر کسی کا حق آیا ہے تو فوراً کیا کرنا چاہیے، اس کو کہیں سوری یار میں نے آپ کا حق تلفی کی ہے، آپ کا حق آیا ہے، میں نے مثلاً اس کام میں ڈنڈی ماری ہے تو مجھے معاف کر دو، یہ لو، میں تمہارے اگر مالی چیز ہے تو اس کا مال اس کو واپس کیا جائے، کیونکہ دنیا کا مال یہیں پر رہ جائے گا۔ بہتر ہے کہ حاسبو قبل ان تحاسبو، یعنی اپنا حساب پہلے کر لو قبل اس کے کہ حساب کرنے والے تمہارے پاس پہنچ جائیں، تو پھر اس وقت فرصت نہیں ہوگی۔ آج مال ہے واپس کر سکتے ہیں تو واپس کر دیا جائے، آج توبہ کر سکتے ہیں، اس سے سوری کر سکتے ہیں۔ جب ہماری روح کفت سے انصری سے پرواز کرنے لگے گی تو ہمارے اندر وہ طاقت ختم ہو جائے گی کہ ہم کسی کو سوری کہہ سکیں اور ہم کسی سے معذرت کر سکیں اور تلافی کر سکیں۔ بہتر ہے اسی دنیا میں یہ سب کر کے جائیں۔ توبہ کی دعائیں ہیں، رسول خدا نے فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَارْفَعُوا إِلَيْهِ أَيْدِيَكُمْ بِالدُّعَاء، یعنی گناہوں سے توبہ کرو اور اللہ سے دعا کرو، ہاتھ اٹھاؤ دعا کے لیے۔ صحیفہ سجادیہ مفاتیح الجنان میں توبہ کی بہت سی دعائیں ہیں۔ امام سید الساجدین زین العابدین نے مناجات 15 میں توبہ کرنے والوں کے لیے دعا بیان کی ہے۔ الہی قد البستن الخطایا صوب مزلت، یہ پہلی مناجات ہے 15 میں سے پہلی مناجات۔ الہی قد البستن الخطایا صوب مزلتی وجللن التباعد منک لباس مسکنتی وامات قلبی عظیم جنایتی فاحیہی بتوبت منک یا عملی و بغیتی و یا سولی و منیتی۔ یہ تمام دعائیں 15 مناجات امام سید الساجدین زین العابدین علیہ السلام کی دعا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان دعاؤں کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنائیں اور اپنی زندگی کو سنواریں ان دعاؤں کے ساتھ۔ دعائے ابو حمزہ سمالی بھی توبہ کے لیے بہترین دعا ہے جو سحر کے وقت پڑھی جاتی ہے، لہذا ہمیں ان دعاؤں پر بہت توجہ کی ضرورت ہے۔ دعائے غیبت ہے، مثلا امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی ماہ رمضان میں دعائے غیبت بھی پڑھی جاتی ہے۔ اس دعا میں ہم اللہ سے شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر اور ہمارے امام درمیان میں نہیں ہیں، ہمارے درمیان میں نہیں ہیں اور ہم پر زمانہ تنگ ہو گیا۔ ہم اللہ سے فرج کی دعا کرتے ہیں کہ وہ امام زمانہ کو ظاہر کرے، ان کو اذن ظہور عطا کرے۔ لہذا ہمیں
اس بات میں اب توجہ کی ضرورت ہے کہ ہمارے اوپر جو ماہ رمضان میں جو فرائض عائد ہوتے ہیں ہم ان پر توجہ کریں۔ ماہ رمضان اللہ کی طرف سے ایک بہترین موقع ہے جس میں ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر سکتے ہیں، غریبوں کی مدد کر سکتے ہیں، اپنی روحانی ترقی کر سکتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کی قدر کریں اور اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت، دعا اور نیکیوں میں مشغول رہیں۔ انسان اپنے انسانیت اور بندگی کی بنیاد پر انسان ہوتا ہے، ورنہ بہت سے انسان ہیں جو اس دنیا میں ظاہری شکل تو انسانوں والی ہے لیکن ان کے کام جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ ایک جانور بھی اگر اس کو پالا جائے، اس کو کھلایا جائے تو وہ اپنے مالک کے سامنے اس کی نافرمانی کرنے سے ڈرتا ہے اور اس کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتا ہے۔ لیکن جب انسان اتنا طغیان اور اتنا سرکشی تک پہنچ جاتا ہے کہ اتنے بڑے کریم اور رحیم خالق کی درگاہ میں اتنا بڑا متکبر اور شیطان بن جاتا ہے کہ پھر وہ اپنے خالق کو خالق بھی نہیں سمجھتا، اپنے مالک کو مالک بھی نہیں سمجھتا۔ مالدار ہو تو اپنے آپ کو قارون بنا لیتا ہے اور اگر طاقتور ہو تو اپنے آپ کو شمر اور یزید اور فرعون بنا لیتا ہے۔ یعنی ایسے انسان ظاہری شکل تو انسانوں والی ہے لیکن ان کے کام انسانوں والے نہیں ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر وہ کام انجام دیتے ہیں۔ ہمیں سب کو دعا کرنی چاہیے، پروردگارہ ہمیں ظلم سے نجات عطا فرما، ہم ظالم نہ بنیں۔ مظلوم بن کر رہنا بہتر ہے ظالم بننے سے، لہذا وہ اخلاق حسنہ جو اللہ چاہتا ہے وہ ہمارے اندر پیدا ہوں اور اخلاق رذیلہ سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ بہترین عبادت، بہترین دعا اور بہترین نیکیاں انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اس آیت کے مصداق بن سکیں جس میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یعنی انسان کو ہم نے بہترین مخلوق بنا کر پیدا کیا۔ ہمارے سامنے بہترین نمونے موجود ہیں۔ اگر آج کوئی انسان کہتا ہے کہ ہم سے روزہ نہیں رکھا جا سکتا تو وہ جا کر دیکھیں، بزرگ روزہ رکھتے ہیں، بوڑھے روزہ رکھتے ہیں، اور روزہ فقط بھوک مرنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ البتہ یہ کہے کہ ہمیں بھوک بردار نہیں ہوتی، نہیں، روزہ رکھیں، بھوکا بھی رہیں، پیاسا بھی رہیں، اور یہ دیکھیں کہ ہمارے اندر جو تقوی پیدا ہوتا ہے اس روزہ سے، جو فلسفہ روزہ ہے لعلکم تتقون کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، بھوک مارنے کا پروگرام نہیں ہے خدا کا۔ جو 11 مہینے رزق دیتا ہے وہ 12ویں مہینے نہیں دے سکتا، بلکہ 12ویں مہینے ماہ رمضان میں تو سب سے زیادہ انسان کھاتا ہے۔ کھانے پینے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، خدا کھانے پینے کی کوئی اس کے یہاں کمی نہیں آ گئی، لیکن خدا چاہتا ہے کہ تھوڑا بھوکا رہیں، پیاسا رہیں۔ ان کو میں قیامت والے دن اس پیاس کے بدلے میں اس پیاس سے بچاؤں گا، قیامت والے دن کی بھوک سے بچاؤں گا، اور ان کے اندر وہ صفات پیدا ہوں گی روزے کے ساتھ کہ جو صفات ان کو بلند سے بلند تر انسان بنا دیں گی۔ لہذا اگر کوئی کہے کہ ٹھیک ہے روزہ نہ رکھیں تب بھی خدا بنا سکتا ہے، لیکن بنا سکتا ہے خدا، لیکن دنیا کے کاروبار میں اور دنیا کی جو طریقہ کار ہے اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جب تک انسان، اگر کوئی پہلوان بنتا ہے تو گھر بیٹھے نہیں بن جاتا، فقط کھانے پینے سے پہلوان نہیں بنتا بلکہ وہ ریاضت سے پہلوان بنتا ہے۔ وہ بوجھ اٹھاتا ہے، وہ دوڑ لگاتا ہے، وہ جم کرتا ہے، وہ مختلف مشکلات برداشت کرتا ہے، اور اس کے بعد اپنے جسم کو اس طرح بناتا ہے کہ وہ سامنے والے پہلوان سے لڑنے کی جرات رکھتا ہو۔ دوڑتا بھی ہے، بوجھ بھی اٹھاتا ہے، اور کیا کیا نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس وجہ سے اسے پتہ ہے کہ جب تک میں ایسا کام نہیں کروں گا میں بہترین پہلوان نہیں بن سکوں گا۔ اسی لیے امیر کائنات نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا کہ دنیا مضمار ہے، ایک میدان ہے، جس طرح کے میدان ہوتا ہے، جو اپنا گھوڑا تیز دوڑا لے گا وہ یہاں سے کامیاب ہو کر جائے گا، وہ جو اپنی سواری مستحکم رکھے گا، مضبوط سواری، مستحکم، زیادہ بہترین دوڑنے والی ہوگی، اسی کی سواری آگے جائے گی، جیت جائے گی، اور جس کی سواری کمزور ہوگی۔ اسی طرح ماہ رمضان ہمیں
طاقتور بناتا ہے، ہمیں مضبوط بناتا ہے، ہمارے اندر تقوی پیدا کرتا ہے، پرہیزگاری پیدا کرتا ہے، ہمارے اندر خشوع و خضوع پیدا کرتا ہے۔ لہٰذا اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ہماری جو تقوی کی سواری ہے وہ تیز ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اور جو برائیاں ہیں اور جو غلطیاں ہیں، جو لغزشیں ہیں، جو پھسلاہٹ ہے انسان کے اندر، وہ انسان کو پیچھے کر دیتی ہیں۔ پھر یہ ہے کہ وہ کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن کیا ہم جواب دیں گے اس خالق کے سامنے جس نے ہمیں جوانی دی، ہمیں مال دیا، ہمیں کمال دیا، ہمیں شہرت دی، ہمیں صحت دی، سب کچھ دیا، اس کے بعد ہم نے روزہ نہ رکھا؟ کیا جواب دیں گے اس کے سامنے؟ آج ہم کسی ایک بزرگ کے سامنے جواب دینے سے عاجز ہیں، تو ہم اس خالق کے سامنے کیسے جواب دیں گے کہ جو یعلم ما تخفی الصدور، جو دلوں کے بھیدوں سے بھی واقف ہے؟ ہم اس کے سامنے کیسے جواب دیں گے کہ خدایا ہم نے روزہ نہیں رکھا تھا، ہمارے اندر یہ تکلیف تھی؟ تو وہ اس تکلیف کو بھی جانتا ہے کہ جو ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ لہذا خدا ذوالجلال سے دعائے خدا اس ماہ مبارک کے صدقے میں ہمیں گناہوں سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں روحانی طور پر بلند ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔